آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جہانگیر کے عہد کے تقریباً اواخر میں اس کے دوسرے بیٹے خرم نے بغاوت کس طرح کی، کیوں کی، اور اس بغاوت کا انجام کیا ہوا۔ یہ خرم وہی شہزادہ ہے جو بعد میں جہانگیر کے بعد تخت نشین ہوا اور شاہ جہان کے نام سے دنیا میں جانا جاتا ہے۔ یہ داستان بہت دلچسپ ہے، اس میں اور بھی بہت سی داستانیں پنہاں ہیں۔ بیک گراؤنڈ اس کا، خرم کی، شاہ جہان کی بغاوت کا یہ تھا کہ یہ قندھار سے معاملہ جڑا ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک دفعہ یا دو دفعہ ذکر کیا ہے پہلے بھی کہ ہمایوں جب بادشاہ سے، ایران کے بادشاہ سے مدد لے کر آیا تو ایگریمنٹ کے مطابق اس نے قندھار کو ایرانیوں کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد جہانگیر کا جو عہد تھا 1627 تک، 1606 میں اکبر کی وفات ہوئی، 1606 میں جہانگیر تخت نشین ہوا اور اس کا جو عہد حکومت ہے وہ 22 سال کے اسپین پر پھیلا ہوا ہے، 1627 تک۔ تو جہانگیر کے جو عہد ہے اس کے تقریباً درمیان یا درمیان کے بعد تک یہ جو قندھار کا شہر ہے یہ 4 دفعہ اپنی اونرشپ چینج کر چکا، اور اس وقت یہ مغلوں کے پاس تھا۔ ایران کے بادشاہ نے یہ 4 دفعہ جب الٹ پلٹ ہوتا رہا، مغلوں سے ایرانیوں کے پاس، صفویوں کے پاس، صفویوں سے مغلوں کے پاس، تو ڈپلومیٹک ریلیشنز ان کے اچھے رہے۔ یہ ان کے درمیان کبھی بھی بہت بڑے پھیلے ہوئے نزاع کا باعث کبھی نہیں بنا۔ ان دنوں ایران کے بادشاہ نے ایک سفیر بھیجا جہانگیر کے دربار میں، زنبیل بیگ، اور اس نے بہت واضح طور پر دربار میں آ کر بادشاہ سے مذاکرات کیے اور کہا کہ قندھار ہمارا ہے۔ وہ خط بھی لے کر آیا، خط بھی یہ خطوط جو ہیں یہ سارے محفوظ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے سفارتکاروں کو بھی پڑھنے چاہیے کیونکہ ان میں ڈپلومیسی کے بہت سے سبق پنہاں ہیں۔ اس نے بھائی بن کر بات کی جہانگیر سے اور خط میں لکھا کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے درمیان فاصلے نہیں پیدا کر سکتی، بہرحال قندھار ہمارا ہے اور ایران کا ہی رہے گا۔ اس سے پہلے کہ زنبیل بیگ کو ہمایوں جواب دیتا اور اس کو واپس بھیجتا، شاہ ایران نے قندھار پر حملہ کیا، اور قندھار پر جو کمانڈر تھا مغلوں کا، اس نے کسی خاص مزاحمت کے بغیر، کسی خاص مدافعت کے بغیر ہتھیار ڈال دیے، اور قندھار ایک دفعہ پھر ایرانیوں کے پاس چلا گیا۔ اس پر ہمایوں نے احتجاج کیا بہت شدید۔ جواب میں ایران کے بادشاہ نے پھر ڈپلومیسی دکھائی۔ اس نے کہا کہ میں تو شکار کے لیے گیا تھا وہاں، اور مجھے جو آپ کا گورنر تھا قندھار کا، اس نے مجھے پراپر ریسیو نہیں کیا، تو میں نے کہا کہ چلیں اس پہ قبضہ ہی کر لیں۔ قندھار اس وقت کوئی اتنا ڈیولپڈ سٹی نہیں تھا جس طرح کہ ہرات تھا یا جس طرح اس زمانے میں بلخ تھا، لیکن مسئلہ قندھار کا نہیں تھا، مسئلہ مغلوں کی پریسٹیج کا تھا، مغلوں کی عزت اور مغلوں کی غیرت کا تھا۔ تو جہانگیر نے فیصلہ کیا کہ میں اب قندھار بھی واپس لوں گا اور کچھ آگے جا کر ایران کے کچھ مزید علاقے بھی فتح کروں گا۔ اس سلسلے میں اس نے سمرقند کا جو امیر تھا اس وقت سینٹرل ایشیا میں، امام قلی اس کا نام تھا، اس سے بھی بات کی۔ یہاں پھر وہ سیکٹیرین بھی آ گیا تھا کیونکہ ازبک جو تھے سمرقند کے اور جہانگیر، ان کا ایک سلسلہ تھا، ایران کا دوسرا سلسلہ تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ اس فوج کی کمانڈ کون کرے؟ تو اس سے پہلے شاہ جہان جو تھا وہ اپنی فوجی مہارت کی دھاک بٹھا چکا تھا، کیونکہ اس نے اودے سنگھ کے پوتے امر سنگھ کو بھی فائنلی اطاعت پر مجبور کیا تھا، اور دکن کی جو 3-4 سلطنتیں تھیں انہیں بھی باج گزار بنانے میں شاہ جہان کامیاب ہو گیا تھا۔ چنانچہ یہ قرۂ فال جو تھا اس جنگ کی کمانڈ کرنے کا، یہ شاہ جہان کے نام پڑا۔ شاہ جہان کو فرمان پہنچا کہ تم اب اس فوج کے کمانڈر ہو جو قندھار کو فتح کرنے کے لیے اور اس سے آگے ایران کے اندر لشکر کشی کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ بہت بڑی فوج تھی اور جہانگیر نے اس میں کوئی
کنجوسی نہیں کی، اس نے جتنے اس کے پاس اسباب اور وسائل تھے اس جنگ میں جھونکنے کا پورا ارادہ کیا اور تیاری کی۔ دکن میں اس وقت شہر تھا برہان پور، آج کل بھی ہے انڈیا میں، وہاں تھا شاہ جہان، تو وہاں سے چلا اور مانڈو پہنچا۔ مانڈو ایک اور شہر ہے جو اس وقت تو اتنا مشہور نہیں ہے، سینٹرل انڈیا میں ہے یہ، غالباً اندور کے پاس ہے آج کل، مدھیہ پردیش میں۔ تو وہاں جب پہنچا تو شاہ جہان کی نیت بدل گئی، اس نے اپنی رفتار کم کر دی، اور پہلے تو اس نے یہ کہا کہ بارشوں کا سلسلہ ختم ہوگا تو پھر میں آگے چلوں گا۔ اس کے بعد اس نے کچھ شرائط بھیج دیں اپنے والد کو، شہنشاہ کو، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں قندھار فتح کروں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس فوج کی کمانڈ کروں، تو ایک تو مجھے پنجاب کی گورنری دی جائے، دوسرا پوری شہنشاہ کی جو فوج ہے اس کا میں سپہ سالار ہوں گا، اور تیسرا یہ ہے کہ رنتھمبور جو ایک راجپوتوں کا قلعہ تھا اور انہوں نے مغلوں نے حاصل کیا تھا، بہت بڑا قلعہ تھا، شاہ جہان نے اس کا بھی مطالبہ کیا کہ میری فیملی کو، آل و عیال کو سیف رکھنے کے لیے وہ قلعہ ضروری ہے، وہ قلعہ بھی دیں۔ اب یہ جو مطالبات پہنچے جہانگیر کے پاس تو اس کو بہت اچنبھا ہوا کہ یہ اچانک کیا ہو گیا۔ سب کو پتا تھا کہ شاہ جہان ہی جانشین بنے گا، شاہ جہان جہانگیر کے بعد، شہنشاہ وقت کے بعد اس کی پوزیشن بھی سب سے زیادہ مضبوط تھی، اور جس کو ہم ہیئر اپیرنٹ کہتے ہیں، وہ یعنی کراؤن پرنس ولی عہد تھا۔ اس کے پاس اس کی پوزیشن میں، ملکیت میں وہ ساری جاگیریں تھیں جو ایک ولی عہد کے پاس ہوتی ہیں، بڑی لمبی چوڑی، سارے وسائل بھی اس کے پاس تھے۔ تو جہانگیر کو بہت قلق پہنچا، اور اس نے اپنی تزک جہانگیری میں تفصیل سے لکھا ہے کہ کس طرح اس کو یہ صدمہ پہنچا، کس طرح اسے یہ بھی صدمہ پہنچا کہ خان خانہ جو تھا وہ بھی اس بغاوت میں شاہ جہان کے ساتھ تھا۔ رفتہ رفتہ جوں جوں عرصہ گزرا، یہ بغاوت جو تھی یہ ابہام سے نکل کر واضح بغاوت کی شکل اختیار کرتی گئی۔ اس عرصے میں جو جہانگیر کا چھوٹا بیٹا تھا شہریار، اس کی جاگیروں اور خرم کی جاگیروں کے درمیان، اور ان کے جو آفیسرز تھے، ان کے جو کمانڈرز تھے، ان کے درمیان کچھ جھگڑے بھی ہوئے، انہوں نے ایک دوسرے کی جاگیروں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، تو یوں یہ بغاوت جو تھی یہ بہت کھلم کھلا صورت اختیار کر گئی۔ جہانگیر اپنی تزک جہانگیری میں بڑا افسوس کرتا ہے کہ جس طرح خان خانہ کا باپ بیرم خان بقول جہانگیر کے اپنے آخری زمانے میں اکبر کے ساتھ مخلص نہیں تھا، بغاوت پر اتر آیا تھا، اسی طرح اس کا بیٹا خان خانہ جو ہے وہ بھی میرے ساتھ اسی طرح کر رہا ہے۔ یہ جہانگیر کی رائے تھی۔ حالات و واقعات اس کے خلاف ہیں یا اس کے حق میں ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ ہم نے خان خانہ کا جب ذکر کیا تھا تو اس کی بغاوت کی، جو بغاوت ایز سچ نہیں تھی، تفصیل بیان کی تھی۔ بہرحال جہانگیر نے یہ ایکشن کیا کہ ایک تو معزول کر کے شاہ جہان کو، یہ جو قندھار کی سپاہ تھی، اس کا سپہ سالار دوسرے بیٹے شہریار کو پوسٹ تعینات کر دیا، اور جو جاگیر شاہ جہان کے پاس تھی بطور ولی عہد، بطور کراؤن پرنس، وہ جاگیر بھی اس نے شاہ جہان سے کہ اپنے آرڈرز کے نوٹیفیکیشن کے مطابق جہانگیر کو ہٹا کر شہریار کو دے دی۔ تو یوں کشمکش جو تھی دونوں کی طرف کی، یہ بہت واضح صورت اختیار کر گئی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بغاوت کے جو واقعات ہیں اور اس بغاوت کا جو اینڈ ہے، انجام، وہ بتائیں، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاہ جہان نے بغاوت کیوں کی؟ جب وہ کراؤن پرنس تھا اور جب سب کو پتا تھا کھلم کھلا کہ وہی جانشین بنے گا جہانگیر کے بعد سلطنت کا، تو پھر اس کو بغاوت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا یہ مطلب تھا کہ کوئی ایسی چیز شاہ جہان کو اس وقت جب وہ برہان پور سے مانڈو پہنچا، اور مانڈو سے جب وہ ویسٹ کی طرف اس نے جانا تھا قندھار کی طرف،
تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز اس کو ضرور نظر آئی جو اسے اپنے اور تخت کے درمیان ایک رکاوٹ کے طور پر نظر آ رہی تھی۔ وہ رکاوٹ کیا تھی؟ وہ رکاوٹ نور جہان کی ذات تھی اور نور جہان کے ایکشن تھے۔ نور جہان کے بارے میں ہم آپ کو 2 یا 3 ایپیسوڈز میں اس کے بعد بتائیں گے اگلے چند دنوں میں، جو بہت دلچسپ ایپیسوڈز ہوں گے کہ نور جہان کا رائز کس طرح ہوا، اس کا پھر عروج کس طرح ہوا، پھر اس کا زوال کس طرح ہوا۔ اس وقت ہم سر دست یہ ذکر کر رہے ہیں کہ نور جہان اس وقت جہانگیر کے بعد سب سے زیادہ طاقتور تھی، اور پریکٹیکلی صرف اس کے نام کا خطبہ نہیں پڑھا جا رہا تھا، صرف سکے پر اس کا نام نہیں تھا، باقی عملاً وہ بادشاہ تھی۔ شاہ جہان کو نظر آ رہا تھا کہ میری تخت نشینی کے بعد نور جہان کے پاس یہ پوزیشن نہیں رہے گی۔ وہ جس طرح اب جہانگیر کے زمانے میں سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس وقت یہ طاقتور نہیں ہوگی۔ نور جہان کو بھی پتہ تھا۔ اب نور جہان نے یہاں ایک چال چلی۔ اس نے اپنی بیٹی جو جہانگیر سے پہلے اس کی اولاد تھی، لاڈلی بیگم، وہ شہریار کے عقد میں دے دی۔ اب یہاں یہ محل کی جو بیگمات ہیں، خواتین ہیں، ان کا رول بھی نظر آتا ہے اس بغاوت میں کہ ایک طرف نور جہان تھی، دوسری طرف شاہ جہان کی بیوی ممتاز محل تھی جو نور جہان کی بھتیجی تھی۔ لیکن جب تخت سامنے ہو، جب تاج اور حکومت سامنے ہو، تو اس وقت کوئی بھتیجی نہیں ہوتی، کوئی دوست نہیں ہوتا، کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، تو ان کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ شاہ جہان کو اگر حکومت ملنا تھی تو اس کے بعد جو پوزیشن جہانگیر کے زمانے میں نور جہان کی تھی، یعنی سب سے زیادہ طاقتور، وہ ممتاز محل کی تھی، تو شاہ جہان سے یکدم، اس سے پہلے نور جہان اور شاہ جہان کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے۔ جس طرح جہانگیر اسے ولی عہد سمجھتا تھا، نور جہان بھی سمجھتی تھی، لیکن یہ اب آخر میں آ کر جہانگیر کے عہد کا جو درمیان ہے، بالکل اس کے یہ بعد کا پیریڈ ہے 1620 اور 1627 کے درمیان کا، کہ اس میں نور جہان نے یہ گیم کھیلی۔ اس نے لاڈلی بیگم کا نکاح شہریار سے کر دیا، یوں شہریار کی پوزیشن زیادہ مضبوط ہو گئی۔ یہ تھی بغاوت کی اصل وجہ کہ شاہ جہان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں سما سکتی۔ جہانگیر کے بعد یا تو میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں گا یا ملکہ نور جہان ہوگی۔ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے اور شاہ جہان کا مقابلہ کرنے کے لیے جہانگیر نے اپنے مشہور جرنیل محبت خان کو بلوایا، جو اس وقت کابل میں تعینات تھا۔ تو جب حملہ کیا شاہ جہان نے آگرہ پر، تو شہر جو تھا اس پر تو اس نے تباہی مچا دی، لیکن قلعے کو فتح نہیں کر سکا، اور خزانہ قلعے کے اندر تھا، اور جب تک کسی باغی شہزادے کو دارالحکومت کا جو قلعہ ہے اصل، اور اس کے اندر جو قومی سرکاری خزانہ ہے، اس پر جب تک قبضہ نہ ہو، بغاوت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ محبت خان نے شاہ جہان کو شکست دی۔ متھرا کے قریب لڑائی ہوئی، اور وہاں خان خانہ کے علاوہ اس کا جو ایک اور دست راست تھا وہ سندر رائے تھا۔ جہانگیر نے اپنی تس میں اس سندر رائے کا بھی بڑی نفرت سے اظہار کیا ہے کہ یہ ایک ہندو ہے، بلکہ وہ اس کو ڈاگ آف ہندو کہتا ہے، کہ یہ شاہ جہان کی مدد کر رہا تھا۔ اس لڑائی میں شاہ جہان کو شکست ہوئی، سندر رائے مارا گیا، اور ایک اور ٹریجڈی اس کے ساتھ یہ ہوئی کہ خان خانہ جو تھا اس نے بھی اپنا رخ بدلا، اور وہ شاہی فوجوں کے ساتھ ہو گیا۔ یہاں سے اب وہ بھاگا ہے، شاہ جہان واز آن دی رن۔ یہاں سے وہ اجمیر گیا، اجمیر سے پھر وہ دکن میں گیا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ دکن میں چونکہ میں نے بہت وقت گزارا ہے، وہاں میں نے بہت مہمات سر کی ہیں، لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، تو وہ مجھے مدد کریں گے۔ لیکن ملک عنبر جو تھا احمد نگر کا کرتا دھرتا، جس کو اس نے شاہ جہان نے شکست دے کے باجگزار بنایا تھا، اس نے بھی کوئی مدد نہیں کی۔ گولکنڈہ کی جو ریاست تھی، جہاں آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ گولکنڈہ کی ریاست کو آج کل کے زمانے میں انڈیا میں آندھرا پردیش کہتے ہیں، اور اب 2-3 سال پہلے آندھرا پردیش کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس کو تلنگانہ، آدھا حصہ تلنگانہ کا اسٹیٹ بن گئی ہے، اور باقی آندھرا پردیش ہے۔ حیدرآباد دکن اس کا کیپٹل ہے، اور اب حیدرآباد دکن جو ہے وہ صرف تلنگانہ کا کیپٹل ہے،
آندھرا پردیش کا کیپٹل جو ہے وہ ایک نیا شہر زیر تعمیر ہے. تو اگر آپ نقشہ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مشرقی ساحلوں کے قریب ہے آندھرا پردیش اور اس وقت کا گولکنڈا. تو گولکنڈا کے جو مسلمان امیر تھا اس نے صرف اتنی فیور کی شاہ جہان کی کہ اس نے کہا کہ میں تمہیں یہاں سے گزرنے کا راستہ دے سکتا ہوں، لیکن دکن کی ریاستوں میں کسی نے اتنی ہمت نہیں کی کہ جہانگیر کو ناراض کر کے اس کے باغی بیٹے کی مدد کی جائے. چنانچہ گولکنڈا سے ہوتا ہوا شاہ جہان اڑیسہ پہنچا. اڑیسہ جو ہے وہ ویسٹ بنگال کے ساؤتھ میں سمندر اور ویسٹ بنگال کے درمیان کا علاقہ ہے. وہاں جا کر شاہ جہان کو پہلی فتح نصیب ہوئی. وہاں کا جو کمانڈر تھا مغلوں کا اس نے ہتھیار ڈال دیے. اس کے بعد شاہ جہان نے بہار پر بھی قبضہ کر لیا، بنگال پر بھی قبضہ کر لیا، روہتاس قلعہ بھی اس نے فتح کر لیا، اور جونپور پر بھی قبضہ کر لیا. جونپور اس وقت بہار کا کیپٹل تھا، اور الہ آباد پر بھی اس نے قبضہ کر لیا. اس وقت یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ شاہ جہان کی بغاوت کامیاب ہو گئی، کیونکہ ایسٹ پریکٹیکلی سارا آپ دیکھیں اڑیسہ، بنگال، بہار اس کے قبضے میں آ چکا تھا. لیکن مہابت خان وہاں بھی جا پہنچا. اس نے پوری بہادری اور کنسسٹنسی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ شاہ جہان کا مقابلہ کیا، اور شاہ جہان کو وہاں سے بھاگتے بن پڑے. خواتین و حضرات، باقی کا جو قصہ ہے وہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں عرض کریں گے.